نہیں، نعوذ باللہ نور ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے بھی شبہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ نور کا مقام ابدیت کے مقام سے بہت کمتر ہے، اور اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی عبد نہیں، بشر نہیں، نور ہیں، تو وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ایسے ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جہاں تک غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانے یا ہوٹل، تو بے شک کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ غیر مسلم جو ہے وہ پاک و صاف رہتا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور وہ کھانا جو ہو وہ حلال کا ہو، حرام کا جھٹکے اٹکے کا نہ ہو۔ داڑھی کو کتروانا کیسا ہے؟ اگر ہے تو کتنا ہے؟ نہیں جائز ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہندوستان میں کسی بھی کام کے لیے، وہ چاہے سرکاری غیر ساری، ہر جگہ رشوت طلب کی جاتی ہے۔ ایک بندہ جو کتاب و سنت پر عمل کر رہا ہے، ایسے موقعوں پر کیا کرے؟ مثال کے طور پر اگر گھر بھی بنانا ہو تو رخصے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے۔ اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جب دیکھیں کہ حلال چیزیں اللہ نے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ نے إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ، اللہ نے جو بھی حلال چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں، تمہارے لیے کھول کر کے بیان کر دی ہیں، الا یہ کہ تم مجبور کر دیے جاؤ۔ اگر تم اپنا حق لینے کے لیے کسی مجبور کر دیے گئے حرام کے لیے، یعنی رشوت دینے کے لیے، اور وہ تمہارا جائز حق ہے، تو پھر ایسی صورت میں جواز کی مجبوری میں اپنا حق ہے، نہیں مل رہا ہے بغیر اس کے، اور ہمارے ملکوں کے جو خبثاں ہیں بغیر رشوت کے نہیں دے رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ہم مجبور ہیں، دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، دے دو بھائی، اپنا حق لے لو۔ لیکن حرام لینے کے لیے رشوت دینا، کسی کو ظلم کرنے کے لیے اس کا غصب کرنے کے لیے رشوت کرانا، تو یہ بہرحال یہ حرام ہے، جو آپ کا حق نہیں ہے، اور یہ ڈبل جرم ہے۔ ایک تو رشوت دے رہے ہیں، اور دوسرے آپ مجبور نہیں ہیں اور دوسرے کا مال غصب کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جائز ہے۔ اگر حلال طریقے سے اپنا حق لینے کے لیے آپ مجبور کر دیے گئے ہیں، تو بہرحال اتنا جائز ہے آپ کے لیے۔ زمین پر زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ اور وہ زمین جو خالی پڑی ہوئی ہے، اگر وہ زمین خرید و فروخت کے لیے، بیچنے کے لیے، تو جب بکے گی تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، ورنہ عام غلے ولے والی زمینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس غلوں کے اندر جو ہے زکوٰۃ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اور کچھ زمین صرف مویشیوں کے لیے چارہ وغیرہ اگا رہے ہیں، کیا اس زمین پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے؟ نہیں، ایسی زمینوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہمارے ایک بھائی جو شرک و بدعت سے پاک ہیں مگر نماز ادا نہیں کرتے، اور ان کا کہنا ہے کہ صرف ایمان اگر اچھا ہو تو بس ہے، اور وہ بھائی کو کام وغیرہ نہیں ہے، اور مجھ سے مدد مانگتے رہتے ہیں، کیا میں ان کی مدد کر سکتا ہوں یا نہیں؟ ایسے آدمی سے مدد نہ کریں، وہ ایسا آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو، کافر ہے وہ، جو مصر ہو وہ تو بہرحال کافر ہے، اس لیے ایسے آدمی کی مدد نہ کریں۔ اللہ ہی جو مدد کرنا چاہے اپنے بندے کی، جیسے دوسرے نافرمانوں کی کرتا ہے، اس کی بھی کر لے، وہ تو غفور الرحیم مالک رب العالمین ہے، ہم تو رب العالمین تو نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے وہ اچھی صحت کے مالک ہیں، میں کئی مرتبہ دعوت بھی دے چکا ہوں، تو آپ دعوت دیجئے، دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ ویسے ایسے لوگوں سے بہرحال دور رہنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے دوران اگر ماں اپنے اولاد کو کسی کام کی غرض سے آواز دیتی ہے، تو ایسی حالت میں نماز توڑ کر ماں کے پاس جانا جائز ہے؟ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ توڑنا حرام ہے، لیکن اگر نوافل پڑھ رہے ہیں تو یقیناً ماں اور باپ اگر آپ کو آواز دیں تو نماز کی حالت میں بھی نماز توڑ کر کے ان کی آواز پر آپ لبیک کہیں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں جو موحد ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، شرک و بدعت سے پاک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر وہ ہر بات پر مذاق کرتے ہیں، کتنی بھی سنجیدہ بات ہو ہمیشہ مذاق ہی کرتے رہتے ہیں اور ٹیڑھا جواب دیتے ہیں، کیا ایسا کرنا گناہ ہے؟ کچھ نصیحت کریں۔ بے شک ایسا کرنا بہت بڑا اخلاقی جرم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بد اخلاق جو ہوتا ہے، بد اخلاق جو خوش اخلاق ہوتا ہے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ساتھ جنت کے اندر جائے گا، لیکن جو بد اخلاق ہوتا ہے وہ بہرحال اللہ کے نبی سے دور رہے گا۔ تو بد اخلاقی یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ بد اخلاقی انسان کے اعمال کو ضائع اور برباد بھی کر دیتی ہے۔ تو ایسے بھائی کو چاہیے کہ اولاً لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، تو بات میں مذاق یا بار بار مذاق کرنا، یہ بہرحال یہ بے غیرتی کی اور بے حیائی کی دلیل ہے، اس لیے ایسے حرکتوں سے باز رہنا چاہیے۔ اور نمبر 2، ٹیڑھا جواب وغیرہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ سیدھا جواب ان کو دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اسی محفل میں موجود ہیں، اللہ ان کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے اور انہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ ہماری مسجد چھوٹی ہے، ہم اس کو توسیع کرنا چاہتے ہیں، مگر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، ایک طرف قبرستان ہے، تو کیا ہم قبرستان کی طرف مسجد کو توسیع کر سکتے ہیں؟ صرف مردوں کی جگہ پہ قبضہ کرنے کو مل گیا آپ کو؟ وہ بیچارے نہیں بولتے ہیں، تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ ان کی چھاتیوں پہ چلو بھائی، وہ نہیں بولے ہیں، لیکن ہمارا اسلام ان کے خلاف آواز اٹھائے گا، اور ہمارے اسلام نے حرام قرار دیا ہے ان کے سینوں اور ان کی چھاتیوں پر مسجد کے تعمیر کرنے سے، بچنا چاہیے۔
اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پڑھ کر ہدیہ کر سکتے ہیں یا نہیں، نیز صدقہ یا حج بھی کر سکتے ہیں یا نہیں، اگر کر سکتے ہیں تو قرآن کا ثواب کیوں نہیں پہنچتا؟ فقہ حنفیہ کے مطابق ثواب پہنچتا ہے، برائے مہربانی ذرا وضاحت کریں۔ قرآن و سنت کے مطابق ان لوگوں کا قرآن خوانی کا ثواب ثابت نہیں ہے، اس لیے نہیں پہنچتا ہے۔ جہاں تک قرآن پڑھ کر جہاں تک حج کا ثواب یا عمرے کا، حج کا یا صدقے کا، یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اگر یہ قرآن کا ثواب بھی ان تک پہنچتا تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کے جاتے کہ اپنے مردوں کے لیے قرآن پڑھ کر کے سپلائی کیا کرو، صدقہ جاریہ صدقہ ایصال کیا کرو، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں بتلایا ہے، اس لیے ہمیں نہیں معلوم ہے، وہ پہنچتا ہی نہیں۔ جہاں تک فقہ حنفیہ کی بات ہے تو بھیا آپ ڈیگیں ٹھنکاؤ، منع کس نے کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کھاؤ پیو مستی کرو، آپ کے ہاں تو بہت کچھ جائز ہے فقہ حنفی میں، تو ہم وہ روکنے نہیں آتے۔ قرآن و سنت میں منع ہے، قرآن و سنت سے جائز نہیں ہے، اس لیے وہ جائز نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں تو بہت کچھ جائز ہے۔ جو لوگ ائمہ کرام کی تقلید کر رہے ہیں، مثلا احناف وغیرہ، کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ کھلی گمراہی میں؟ اگر وہ اندھی تقلید کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر کے ان کے پاس دلائل موجود ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اڑے ہوئے ہیں، تو یقیناً وہ اندھی تقلید کر رہے ہیں اور یقیناً وہ گمراہ ہیں، اس میں کوئی دو رائے اور شک نہیں ہے، کیونکہ اندھی تقلید یہ حرام ہے، اندھی تقلید حرام ہے۔ اور آدمی اگر کسی ایک آدمی کی تقلید کو فرض قرار اپنے اوپر دیتا ہے یا کہتا ہے تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے توبہ کروایا جائے گا، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ مرتد ہو چکا ہے۔ کیونکہ اگر ایک کی اتباع اور پیروی کرنی ہے تو وہ صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ورنہ دنیا میں کسی ایک کی اتباع پیروی واجب نہیں ہے۔ کشمیر میں آج کل جو مسلمان لڑ رہے ہیں وہ جہاد ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم ہے بھائی۔ آج جمعے کے خطبے میں آپ نے بیوی کو خوش کرنے کے لیے جو بات بیان کی ہے اس کی دلیل حدیث کی روشنی میں میرے بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی 3 چیزوں میں جھوٹ جائز ہے، 3 چیزوں میں جھوٹ جائز ہے، 2 بھائیوں کے درمیان صلح کروانے میں، جہاد میں، اور اپنے بیوی کو پٹانے میں، اسے بھی جھوٹ جائز ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ امام کے پیچھے نماز میں 1 یا 2 رکعت چلی جائے تو کیا دہرائی جانے والی رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورہ بھی پڑھنی پڑے گی یا نہیں؟ حدیث کی روشنی میں بتلائیں۔ نہیں پڑھنی پڑے گی، کیوں؟ اس لیے کہ جو 2 رکعت آپ کو ملی ہے وہ آپ کی آخری 2 رکعتیں شمار ہوں گی، اور پہلے جو 2 رکعت آپ آخر میں جو امام کی آخری ہیں تو اور آپ گئے ہیں شامل ہوئے تو آپ کی پہلی ہوگی، اور جو آپ پوری کر رہے ہیں وہ آپ کی آخری ہوگی۔ سورہ فاتحہ ہی اس کے اندر کافی ہے۔ الحمدللہ سعودی عرب میں اسلامی دعوت کا کام ہو رہا ہے، مگر دیگر ممالک میں اسلامی دعوت کا کام کس طرح ہو سکتا ہے اور کہاں تک ہو رہا ہے، اور غیر مسلمانوں کو دعوت کس طرح دے سکتے ہیں؟ آپ اپنا اخلاق اپنا کردار درست کریں، اللہ سے قریب ہوں۔ جو غیر مسلم ہندو ہیں، کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، ان کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں، ان کی زبانوں میں کتابیں بہت ہی بہترین انداز میں الحمدللہ مکاتب جو دعویٰ جالیات سینٹرز ہیں اسلامک سینٹر مملکت میں موجود ہیں، کیسٹیں ہیں، ہر زبان کے اندر کتابیں موجود ہیں۔ اپنے ان گمراہ اور بھٹکے ہوئے اللہ سے بچھڑے ہوئے لوگ جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے یا کہ مانتے ہیں شرک کرتے ہیں، ان تک وہ کتابیں پہنچائیں۔ آپ کی جتنی طاقت ہے ان تک دعوت و تبلیغ کا کام کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت میں ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ اور یہی طریقہ ہے امن و سکون کے ساتھ کام کرنے کا، یہ نہیں کہ اپنے طاقت سے زیادہ مظاہرے کریں، پھڈے کریں، لڑائی کریں، جھگڑا کریں، اس کی مندر توڑیں، اس کی دیوتی مورتیاں اٹھائیں، یہ سب غلط بات ہے، یہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ امن اور سکون کے ساتھ آپ اسے اسلام کی دعوت دیں۔ اہل حدیث سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں اہل حدیث کا ذکر ہے یا نہیں؟ اہل حدیث سے مراد، حدیث کہتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر تم کس حدیث کے اوپر یعنی کس قرآن اور کس آیت کے اوپر تم یقین رکھتے ہو؟ تو حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی کہتے ہیں، اور اہل حدیث دونوں کے ماننے والوں کو کہتے ہیں۔ بغیر ٹوپی سے نماز پڑھنا جائز ہے یا حرام ہے؟ جائز ہے۔